والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم. د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم چې دلبر پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی. اور نہ سر جھکا کیجیے نہ منہ چھپا کیجیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجیے. اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ سے جو شمع جلا کیجیے. اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور کتنا ہی ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ الحمدللہ آج پردیس میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت کی خاطر اور ان کی حفاظت کے لیے جو تحریک بنی ہے، اللہ کریم نے ہمیں یہاں پر بھی یہ موقع دیا کہ ہم آج ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں مل کر تجدید عہد وفا کریں کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے حضور سے وفا ہر حالت میں کر لی. یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، ہمارے قائدین تشریف فرما ہے. لبیک کا معنی مولا علی قاری نے لکھا ہے اور فرمایا کہ لبیک کا معنی ہے اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ. یہ کوئی وہ نعرہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی والا ہمارے ساتھ لگا نہیں سکتا. بابا جی نے تو ہمیں نعرے بھی ایسے دیے ہیں کہ ہر مسلمان اس کو ہر حال میں لگا سکتے ہیں. جنازہ ہو تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ سکتا ہے. غمی خوشی ہو لگا سکتے ہیں. اور مسجد ہو حجرہ ہو، جو بھی بندہ جہاں پر بھی ہو، اس کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایک مرتبہ آپ کے دین کو ضرورت ہوگی تو ہم 2 مرتبہ آپ کے دین کے لیے حاضر ہیں. اور پھر شرح جامی کے صاحب نے اس کا یہ معنی کیا کہ لبیک کا معنی ہے اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتاً کثیرتاً متتالیہ. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، وامتثال امرک اور آپ کے حکم اور آپ کے فرمان کے لیے میں حاضر ہوں. لا ابرح عن مکانی، یا رسول اللہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہر ظلم و جبر کی انتہا ہو جائے، شیڈول فور لگ جائے، کھیلے بڑھ جائیں اور ہمارے سینوں پہ سیدھے فائرنگ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لا ابرح عن مکانی، آپ کے در کی خاک پر قربان جاؤں، پھر بھی مجھے یہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے. اور پھر کس طرح اقامتاً کثیرتاً متتالیہ، صرف میں نہیں، صرف میرے بچے نہیں، یا رسول اللہ اس راستے پر ہماری 7 نسلیں بھی اس راستے پر گامزن ہوں گی. یہ ہے لبیک کا معنی. اس وجہ سے خدا کی قسم یہ ہماری خوش قسمتی ہے
خوش قسمتی کس حد تک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں پر بیٹھے کچھ لمحوں کے لیے کوئی بندے کسی بندے کے ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ نہ آئے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا، کہ میں نے اپنا ٹائم نکال کے میں بیٹھ گیا تو میں نے احسان کیا لبیک والوں پر، یا میں نے احسان کیا اپنے امیر پر، یا میں نے احسان کیا مرکز پر۔ خدا کی قسم یہ تو اللہ اور رسول کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی دین کے لیے بلاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے دین کی بات ہو تو وہ کام اللہ کریم جل جلالہ کسی سے بھی لے گا، وہ کام اللہ کریم جل جلالہ منگولوں کے کتے سے بھی لے گا کہ 40,000 منگولوں نے عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کیا اور ایک عیسائی مبلغ کو تقریر کے لیے بلایا، اور جب انہوں نے تقریر میں حضور کی عزت پر بات کی تو سامنے ہناک قلب شہید مربوط، سامنے سے منگولوں کا وہ کتا جو زنجیر سے باندھا ہوا تھا انہوں نے اپنی زنجیر توڑ ڈالی اور حضور کے گستاخ پر حملہ کیا۔ یہ کام تو اللہ کریم کتوں سے بھی لے گا، یہ کام تو اللہ کسی سے بھی لے گا، لیکن بابا جی فرماتے تھے کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن جن کو مالک اپنی نوکری کے لیے چن لے پھر ان کی قسمت کی معراج ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں بھی الحمدللہ لبیک کنارے لگا رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا انتخاب الحمدللہ، بابا جی فرماتے تھے حضور کے عشق کے لیے اللہ کریم بندوں کا انتخاب کرتا تھا کہ آ جاؤ میرے حضور کے دین کی بات کرو، آ جاؤ میرے حضور کے عزت آبرو پر پہرا دو۔ یہ انتخاب ہے خوش قسمت لوگوں کی۔ اللہ کریم جل جلالہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ خوش قسمتی عطا ہوئی ہے۔ اور پھر اس زمانے میں کہ جب قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت کو غیرت کا درس دیا، جب 1857 کے بعد انگریزوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایجنڈا رکھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہوتے، لیکن یہ چند لوگ ہمارے ہزاروں لاکھوں کو شکست دیتے ہیں، کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے پیچھے جو اسباب ہے، جو مین اسباب ہے وہ دو ہے۔ ان کے سینوں میں ایک جذبہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں جذبہ عشق و وفا، کہ یہ اپنے کریم آقا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، یہ اپنے پیارے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ ان کی قدم کی خاک مبارک پر بھی پوری کائنات قربان کرتے ہیں۔ ان کی دلوں سے یہ جذبہ نکالنی ہوئی۔ اور دوسرا جو ان کے ہاں جذبہ ہے وہ جذبہ جہاد ہے، کہ اسی راستے میں یہ اپنے آپ کو قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، اسی راستے میں یہ اپنے سر کی قربانی اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اسی راستے میں جب ان کو شہادت کی اتنی تمنا ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، بابا جی فرماتے تھے کہ جب میں ملک شام گیا تو میں آپ کے مزار مبارک پہ گیا اور آپ کی مزار مبارک پر ایک قول لکھا تھا، اور وہ قول یہ تھا، قول خالد بن الولید۔ وہ کیا تھا؟ لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسہم، کہ میں فلاں معرکے میں شریک رہا، میرے وجود پر سر تا پا بالش جگہ نہیں بچی کہ جس پر تیر کی زخم نہ ہو، جس پر تلوار کی زخم نہ ہو، جس پر نیزے کی زخم نہ ہو، لیکن آج مجھے موت اپنے بستر پر آ رہا ہے۔ تو آپ شہادت کی تمنا لیے رو پڑے، کہا میں نے موت کو بہت ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا، فلا نامت اعین الجبناء۔ آپ نے فرمایا میں دنیا کی ساری بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، موت نے آنا ہے تو اپنے گھر میں بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے تو ڈینگی وائرس سے بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے تو ایکسیڈنٹ سے بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے تو وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے بھی آنا ہے، عارض قلب کی وجہ سے بھی آنا ہے، لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے جو اللہ اور رسول کے دین کے لیے آ جائے۔ اس موت کا مزہ ہی جدا ہے
کہ جب بندے کے 104 103 بخار ہو اور وہ اس حالت میں کہ سینہ بھی اور انتہائی طبیعت خراب ہو اور اسی حالت میں بھی فیض آباد کی اخبستہ ہوا اوپر آ جائے. میں گواہ ہوں خدا کی قسم کہ جب بابا جی اپنے مرض الوصال میں کہ جس مرض میں اور جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا کہ جب اسی حالت میں آپ ادھر آئے تو میں نے دیکھا کہ بابا جی مبارک کا چہرہ مبارک بالکل متغیر ہو چکا تھا. بابا جی کی تو چہرے کی جو اللہ کریم نے خوبصورتی آپ کو عطا کی تھی وہ تو جس بندے نے دیکھا ہو خدا کی قسم وہ گواہی دے گا کہ اللہ کریم نے میں نے کبھی سفید ریشوں میں یعنی سفید ریش بزرگوں میں اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا جتنی خوبصورتی اللہ کریم نے بابا جی کو عطا کی تھی. میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر تھا. میں نے کہا حضور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف ہے تو یہاں پر تو شیل چل رہے ہیں یہاں پر تو وہ بار بار انتہائی سخت طریقے ظالمانہ طریقے سے آپریشن کر رہے ہیں تو آپ کیوں آئے آپ کو تکلیف ہے. مجھے کہا جی مجھے اب بھی بخار ہے یا اپنا ہاتھ مبارک اس طرح آگے کر دیا. میں نے جب ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا یقیناً بہت بخار تھا تو میں نے کہا پھر بابا جی آپ کیوں تشریف لے آئے. واللہ یہ جملہ مجھے یاد ہے اسی انداز سے یاد ہے. مجھے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے. کیا بات کرتے ہو یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے. اور پھر اسی طرح ہوا جب آپ واپس گئے تو آپ اسی مرض میں اس انداز سے دنیا سے تشریف لے گئے. موت نے تو آنا تھا لیکن اس انداز سے آیا کہ آپ نے اپنے آخری ایام میں بھی پوری دنیا کو اور بالخصوص فرانس کو یہ پیغام دیا کہ آج بھی آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے. آپ نے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ ایمان کو نکالنے کے لیے پتہ نہیں کس کس کو لانچ کیا ہے. آپ نے جو قادیانیت کا پودا لگایا اور پھر اس کو آپ نے پانی دینے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کا یہ جذبہ متزلزل ہو سکے. تو آج بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ 1450 سال بعد بھی پاکستان میں حضور کی وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر الحمدللہ نہ ان کو خرید سکتے ہیں نہ جھکا سکتے ہیں نہ ڈرا سکتے ہیں. اور وہ آج بھی اپنے کریم آقا کہ خاک کے در کی خاک مبارک پر بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یقین کریں اس حال میں گئے خود بابا جی فرماتے تھے کہ اتنا کچھ یہاں سے لے جائے کہ جب حضور کے سامنے ہو تو حضور کا یہ دیکھو میرا غلام آیا ہے. تو آپ جو آخری اپنے ایام میں اس حال پر حضور کے ختم نبوت پر پہرا دیا حضور کے ناموس پر پہرا دیا کہ پوری دنیا کو پیغام بھی پہنچایا اور اس انداز سے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روز اس آواز آئے او میرا فقیر آیا. اس لیے خدا کی قسم ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس ولی کامل کا زمانہ پایا. اور میں آپ کو اپنی دل کی بات بتاؤں ہم سنتے تھے کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل نے زمانے کے 4 ظالم اور 3 ظالموں کا مقابلہ کیا مسئلہ خلق القرآن میں کہ جب یہ فتنہ اٹھا تو آپ کو گرفتار کیا گیا اور بغداد کی شہر میں آپ کو درے پڑ گئے کہ جب ایک در آپ کو پڑھتا تو آپ اسی کے ساتھ نعرہ لگاتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. ہم نے سنا تھا کہ حضرت کفایت اللہ کافی نے پانسی کے پندے کی طرف جاتے ہوئے 80-85 سال کی عمر میں فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم نے سنا تھا حضرت مولانا حسرت موہانی
سید فضل حسین المعروف حضرت موہانی، جب آپ کو انگریز نے 27 سال کی قید دی، آپ جوان ہو کر چلے تھے، اور جب آپ کی کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی تو انگریز نے کہا مولانا بس کرو، اپنی حال پہ رحم کرو، 27 سال سے یہاں پر چکی پیس رہی ہو، اور اس چکی کی وجہ سے آپ کا کمر جو ہے نا اس قید کی وجہ سے وہ بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے، اس آخری عمر میں اپنے آپ کے اوپر رحم کرو اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ مولانا حضرت موہانی چکی پیستے ہوئے اسی وقت بھی فرماتے تھے ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت بھی۔ الحمدللہ دیکھا تھا، سنا تھا کہ ہماری اسلاف نے کس انداز سے، لیکن یقین کرے دیکھا نہیں تھا کہ یہ پیرا کس طرح دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے کرم کیا اور ہم نے حضور امیر المجاہدین کو دیکھا کہ کس طرح 4 ظالم جابروں کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ وہ جو مکہ لہراتا تھا کہ میں اسی جگہ سے ماروں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے مارا ہے، اس کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو وہ بابا جی امیر المجاہدین تھے۔ اس کے بعد دوسرا آیا زرداری، اس کے سامنے بھی بابا جی نے حضور کے دین پر پہرا دیا۔ پھر تیسرا آیا نواز شریف، ان کے سامنے بھی جیلوں میں گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ حالت نہیں تھی کہ 3 دن بعد جب بابا جی کی رہائی ہوئی، ہم پہنچے تھے، بابا جی نے فرمایا کہ 3 دن میں مجھے صرف 1 گلاس پانی دیا گیا، صرف 1 گلاس۔ اور پھر اس کے بعد عمران کا دور آیا، اور انہوں نے کس انداز سے حضور کے اس غلام پر ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس معذوری کی حالت میں جب دوسری چھت سے وہ سیڑھیوں پر نیچے ان کو گھسیٹ رہے تھے، مجھے خود یاد ہے کہ بابا جی نے فرمایا کہ جب مجھے وہ گھسیٹ رہے تھے نیچے، مجھے کہا اٹھ جاؤ، میں نے کہا میں تو اٹھ نہیں سکتا۔ تو پھر وہ 2 پولیس والے آ گئے اور مجھے دونوں پاؤں سے پکڑ کر نیچے گرانے لگے، اور پھر اس کے بعد سیڑھیوں پر گھسیٹتے ہوئے جب مجھے لے کے جا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو، پاگل ہو چکے ہو، ہنس کیوں رہے ہو؟ بابا جی فرماتے ہیں میں نے کہا اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ تم مجھے جس کے لیے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے پھر اس جبل استقامت کو دیکھا، اور پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس کا زمانہ پایا، پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ اب ہمارے جو دبئی سے آنے والے ہمارے امیر محترم، اللہ کریم ان کو مزید برکت اور عزتوں سے نوازے، انہوں نے بات کی، یقیناً یہ خوش قسمتی ہے۔ یقین کرے جس نے بھی بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا اور اس کی آواز پر لبیک کہا، وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لوگوں میں سے سمجھے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا دور ہے کہ کوئی بھی بندہ بغیر حرص کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے لوگ پارٹیاں کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، اس لیے کہ مجھے کوئی اگلے ٹینیور میں کہ جب یہ پاس ہو جائے گا تو میرے بیٹے کو نوکری دے گا، مجھے بچائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارے مفادات کی خاطر۔ لبیک میں صرف ایک ہی مفاد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہائے کاش میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرے کریم آقا کی طرف سے بس ایک نگاہ ناز مل جائے، اور جب حضور کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے تو پھر سمجھو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ الحمدللہ ایک ایسا سفر ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ تھوڑا سا تکلیف اور سختی آ جائیں گے تو یہ چھوڑ جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تکلیفوں کے بعد ہمارے لڑکے الحمدللہ مزید مضبوط ہوتے چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ اب یہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔
اب یہاں سے واپس جائیں تو کدھر جائیں؟ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور میرے جد امجد نے پشتوں میں کہا، اگر کوئی پشتو سمجھنے والا ہے تو ان کو بھی لطف آئے گا۔ میرے جد امجد نے کہا، یو قدم چستا در الر باسم، یہ ہے سمجھنے والا الحمدللہ۔ یو قدم چستا در الر باسم، خپوئی گم چپ ہر قدم پل سر خم، اور استاد در خس میں تر گل جنت خوخ دے، ز محمد امین قسم پر اب اکبر فرم۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ یہ عزم کریں گے، کیا نام ہے؟ شناس میں بیٹھ کر انشاءاللہ یہ عزم کریں گے کہ حالت جیسے بھی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا مخالف ہو جائے، ہم نے حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنا ہے۔ اور تحریک لبیک وہ پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو بالکل فیور وہ قیادت ملے گی جو اپنے کارکنوں کی جذبات کا سودا کبھی نہیں کرتی۔ اور یہ میں فخر سے کہتا ہوں، اپنے امیر محترم سے لے کر حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی ابن اللہ، ان سے لے کر میں آج تک الحمدللہ یہ بطور تحدیث نعمت کہہ سکتا ہوں، جب اس نوجوان کے سامنے ان مفاد پرستوں نے دنیا بھی رکھا اور ان کو دبانے کی بھی کوشش کی اور ہر قسم کی تکلیف دے کر جب ان کو اس مشن سے پیچھے ہٹانا چاہا یا ان کو خریدنا چاہا، تو میں گواہ ہوں کہ میرے سامنے جب یہ سارے آفرز ہوئی تو امیر محترم نے جواب دیا کہ تم لیٹ ہو چکے ہو، نہ ہمیں سینٹ کی ٹکٹس پہ تم خرید سکتے ہو، نہ ہمیں آئندہ کے لیے کوئی قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پر تم ہمیں خرید سکتے ہو، اس لیے تم لیٹ آئے ہو۔ تمہارے پہلے ہمارا سودا ویل چیئر والے بابے نے حضور کی دربار میں ہم وہ فروخت کر چکے ہیں، ہمارا سودا اسی بازار میں ہو چکا ہے، ہم اتنی قیمتی بن چکے ہیں کہ پوری دنیا کی سلطنتیں مل کر ہمارے ایک کارکن کے ایک جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے تو یہ کفر کے ڈٹو کبھی ہمارے پیچھے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں کہ دیکھو جی وہ بابا جی نے کہا تھا اگر نواز شریف بتائے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے ڈالا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ہمیں کس نے اشارہ دیا۔ اس کلپ کو اٹھا کے ہر چینل پر لایا گیا، دیکھو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس نے اشارہ دیا۔ میں نے کہا اس کے بعد کی کلپ بھی سنا دیتے کہ بابا جی کا فرمان یہ تھا کہ اگر وہ بتا دے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے ڈالا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہمیں یمامہ کے شہداء نے اشارہ دیا، ہمیں یمامہ کے شہداء نے اشارہ دیا کہ جب حضور کی عزت پر حملہ ہو تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق حکم کرے، بدری ہو غیر بدری ہو، تمام کے تمام حضور کی ختم نبوت کے لیے نکل جائیں۔ اس وجہ سے وہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کا پیغام صحیح لوگوں کو پہنچ گیا پھر لوگوں نے ان گندگیوں کے پاس نہیں جانا، انہوں نے سیدھا حضور کے غلاموں کے پاس آنا۔ ان کو پھر پتہ ہے کہ اسلام پھر روٹی بھی دیتا ہے، اسلام پر کپڑا مکان بھی دیتا ہے، اسلام پر عزت بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھو صحابہ نے صرف ایک تہبند میں اسلام کو اپنے آپ دیا کہ ہم اسلام کے بچے ہیں، تو پھر ایک تہبند میں اسلام نے قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے دیے، پھر اسلام نے ان کو پوری دنیا کی سرداری دی، پھر اسلام نے ان کو عزتیں دی۔ آج بھی اگر ہم نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، خدا کی قسم یہ ہماری حالت جو ہے نا سالوں میں نہیں دنوں میں بدلے گی، اور پھر اللہ پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دے گا، پوری دنیا کی سرداری کرے گا۔ اس لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے پوری جانفشانی کے ساتھ
तंजीमी वर्क और राब्ते के साथ आपके सामने आपकी क़यादत मौजूद है। और फिर यहाँ पर तो आपके अमीर मोहतरम का जो है ना वो रिहाइश है, आना जाना है, तो आपने इंशाअल्लाह पूरी जांफिशानी के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ता करके मजबूती के साथ उस तहरीक को इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेंगे। आपका एक ओवरसीज़ जितने भी है, आपका एक पार्टी में यकीन करें इस वक्त जो हालात है, सबसे बड़ा जो हिस्सा है कामयाबी के लिए वो ओवरसीज़ का भी है। और आपने उसी पावर को और उसी ताकत को इस्तेमाल करना है और उधर जाके इंशाअल्लाह ताला। और माशाअल्लाह आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, मैंने देखा कि ओमान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ये इज्जत देने वाले लोग हैं। इनकी जो है ना कवानीन की पासदारी करते हुए आपने अपने हुदूद के अंदर इंशाअल्लाह हुजूर के दीन का काम करना है और इस अंदाज से करना है इंशाअल्लाह कि आपका ये एक लम्हा हुजूर के दीन के लिए ऐसा शुमार हो जाए कि बस हुजूर की तरफ से एक निगाह नाज मिल जाए। बस मैं इसी एक रिवायत पर ख़त्म करूँगा कि बाबा जी रिवायत बयान करते थे हज़रत अम्र इब्न लैस का, फरमाया कि वो दुनिया से रुखसत हो गए तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा और कहा कि क्या मामला आपके साथ अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने किया। उन्होंने कहा मुझे तो अल्लाह ने बख्श दिया। तो फरमाया किस बात पर बख्श दिया? तुम्हारा नेक अमल कोई ज़्यादा वो मकबूल यानी जाहिर नहीं था, तुम कोई नेक अमल करने वाले नहीं थे, तो तुम्हें किस बिना पर बख्श दिया? उन्होंने कहा एक मर्तबा मेरा लश्कर जो था वो निकल चुका था, तो मैं एक पहाड़ पे आया, पहाड़ की चोटी पर तो अशरफ वाला जुनूदी, मैंने अपने सारे लश्कर को देखा तो वो बड़ा सज धज के मेरा लश्कर जो है ना वो खड़ा था, अपने घोड़ों पे नेज़े उनके साथ थे, उनकी जो है ना वो सारी जंगी असबाब उनके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी वक्त जब लश्कर को देखा फ़तमन्नैतु अन्नी हज़रतु रसूलल्लाह फ़अअनतुहु व नसरतुहु, दिल में एक ख्याल आया। अब इस बात को समझे, दिल में एक ख्याल आया कि है काश ये लश्कर मेरे पास होता, ज़माना हुजूर का होता तो मैं हुजूर की दुश्मनों से लड़ता और इस पर हुजूर खुश हो जाते और मैं हुजूर की दुश्मनों को तहस नहस कर देता। कि सिर्फ उसी ख्याल की बिना पर कि हुजूर की मदद और नुसरत का ख्याल आया, अल्लाह करीम ने मुझे बख्श दिया। तो फिर बाबा जी फरमाते थे कि जब फिर हुजूर का गुलाम हुजूर के दीन के लिए बज़ात खुद बनफ़्स नफीस मैदान अमल में हो और वो हुजूर के दीन के लिए उसकी तड़प हो, ये तो बाबा जी की तरबियत का असर है। खुदा की कसम, मैंने पंजाब में नौजवानों को, जिनका दौर ये नहीं था जिसको हम टामी कहते हैं, टामी वो दौर था कि उसको न दुनिया की खबर न आखिरत की खबर, और वो अपने एक दुनिया में मस्त। लेकिन उसी मस्त नौजवानों को मैंने देखा कि बाबा जी ने उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली है कि उसकी आंखों में मैंने हुजूर के दीन के लिए आंसू देखे हैं। वो तड़प रहे हैं कि कब हुजूर का दीन तख्त पर होगा। तो इंशाअल्लाह माहौल बदल चुका है। आप अगर सही तरीके से साथ देंगे तो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर हुजूर का दीन तख्त पर होगा इंशाअल्लाह। और जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ये इस्लाम हर जालिम का गिरबान पकड़ेगा, फिर ये इस्लाम हर मजलूम के साथ होगा, फिर ये इस्लाम रोटी भी देगा, कपड़ा भी देगा, मकान भी देगा और इज्जत के साथ देगा। इस्लाम फिर सरदारी देगा। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू मेरे मोहतरम जनाब अल्लामा हाफिज़ शाहिद रिज़वी साहब और जितने भी यहाँ पे काबीना है और तहरीक रब्बान की जितने भी कारकुनान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, सबको खुदा खैर अता फरमाए और हमें मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, बड़े खाक हो जाए जल जल। तमामी अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सबसे कबल पहले उशाकन मुस्तफ़ा से लेके आखिरी बंदे तक, दाएं से लेके बाएं तक तमाम आने वाले उशाकन मुस्तफ़ा का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शनास की तरफ से दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला, हमारी महफिल की रौनक को हिवाला फरमाया। जिस तरह आपने वक़्त निकाला, अल्लाह ताला आपको अजरे अजीम अता फरमाए। दुबई से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनाबे मियाँ
ضیاء المصطفیٰ رضوی قادری صاحب تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسقط عمان سے حضرت علامہ مولانا قاری شاہد حسین صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوا سے عظیم سناہان، محبت بھری آواز، محبت بھرا انداز، بٹ جڑا کٹ دندہ بٹ جب نعت حضور کی پڑھتا ہے، آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیوانہ سامنے ایتھے سامنے آ وہاں لوگوں میرا عمرے دا ٹکٹ نکلے ایتھے آنا لوگوں دس یار کی ہو گئی اچھا چہرہ ویکھو ایک کل نعرے لا رہے اسی لبیک دے تے کہہ رہے اسی میں بھی مدینے جاواں تے ایک بابے نے آکھیا جا پھر تو ہی ٹر جا او دیوانہ دا اللہ تعالیٰ سبھی کا نا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہمارے محفل کے دوران، محفل سے قبل، محفل کے بعد کوئی مسٹیک ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، کوئی خطا ہوگی، آنا خطا معافی، ہمیں معاف کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر کسی نے تحریک لبیک پاکستان شناس کی رکنیت حاصل کرنی ہو، عمان کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، عمان کے قانون کو فالو کرتے ہوئے، تو رابطہ کر سکتے ہیں جناب چودھری عامر رضوی صاحب سے اور جناب چودھری وقاص جٹ صاحب سے اور جناب اور جتنے آپ کی پوری ٹیم ہے تمام احباب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور تشریف فرما ہے امیر محترم شناس جناب عظیم، محبت بھری آواز، محبت بھرا انداز، سناہان بھی ہیں، کشتہ عشق مصطفیٰ بھی ہیں، جناب محمد اصغر قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں، ایک شعر سلام کا ہوگا، اس کے بعد مینی سب دعا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا۔ کھڑے ہو جائیں جی، بڑھ سب آدھو مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں